السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں سب سے پہلے تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں، معذرت چاہوں گا کہ میں نے کافی وقفے کے بعد، لاک ڈاؤن کے 6 مہینے کے بعد میں اپنی اس ویڈیو کو اپلوڈ کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ وہ مجھے توفیق دے گا، میری رہنمائی فرمائے گا، تاکہ میں آپ لوگوں کے بیچ میں آ کے اپنے کچھ تجربات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور اگر ان تجربات سے آپ لوگوں کو کچھ فائدہ ہو تو میری زندگی کامیاب انشاءاللہ۔ تو بات اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کر کے میں شروع کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، آج ہم سب لوگ اپنے دین سے، اپنی نمازوں سے، اپنے اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ قرآن حق ہے اور سچ ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اللہ نے اپنی بے نیاز محبت ہم کو دکھائی، ہم کو بتائی، جس میں اللہ ہم سے فرما رہا ہے کہ میرے بندے مجھ سے دور مت ہو، اگر تم مجھے بھولے گا تو میں تجھے بھول جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کی کرنے سے ہی ہمارے گھر چل رہے ہیں، ہم لوگ اپنی دکان پہ جا رہے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم اس کو ٹائم دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، تو ہمارے گھر میں روزی آ رہی ہے، ہم پیسہ لے کے آ رہے ہیں، اس سے آٹا گنتا، اس سے روٹی کھائی جاتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے میرے دوستوں، اگر آپ گہرائی سے سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے دن میں کڑی محنت کرنے سے رزق ہمارے یہاں نہیں آ رہا۔ اگر رزق آ رہا ہے تو اس میں بے چینی ہے، اس میں ایک اطمینان جو ہوتا ہے وہ نہیں ہے، ایک بے چینی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، آپ اگر گھر کے ذمہ دار ہیں تو اس بات کو ایسے سمجھے کہ آپ بہت محنت کرتے ہیں، اور بہت محنت کرنے کے بعد گھر میں پیسہ لے کے آتے ہیں، اس سے اناج آتا ہے، اس سے راشن آتا ہے، اور وہ کھایا جاتا ہے گھر میں، اور اس راشن کو کھا کے آپ کے گھر کا کوئی بچہ، آپ کے گھر کا کوئی فرد آپ کو اگنور کرے، آپ کو سلام نہ کرے، آپ کے اس محنت کو، اس محبت کو ٹھکرا دے، تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ تو وہ جو اللہ جس نے ہم سب کو بنایا ہے، ہم ڈیلی حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، اور ہم لوگ اپنے دین سے دور ہو رہے ہیں، نمازوں کو نہیں جاتے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں کام کرنا ہے۔ آج ہم اپنی نماز سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کام کرنا ہے، کام سے نہیں کہہ رہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے کام سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ بہت سارے واقعات آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں کہ کوئی ریوٹ ہوتا ہے، کوئی دکھ تکلیف ہوتی ہے، گھر میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو جو دکان جس کو بنانے میں 85 سال لگے، وہ دکان اور وہ پیسہ 1 منٹ میں ہمارے اکاؤنٹ سے، ہماری جیبوں سے، ہماری زمین کے، ہمارے پیروں کے نیچے سے نکل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کے اوپر توجہ دے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے میرے بھائیوں، زندگی میں کامیاب ہونا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، نماز کے اوپر توجہ دیں۔ نماز کے اوپر کچھ نہیں تو ایک حاضری لگا لیں، فرض نماز پڑھ کے ایک حاضری لگا لیں اللہ کے دربار میں کہ اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے دربار میں آیا ہوں، اور میں تجھ سے اپنی معافی کا طلبگار ہوں، میں تجھے یاد کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ اللہ ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک اللہ جو ہمیں ہر وقت دیکھتا رہتا ہے کہ میرا بندہ آ جائے گا، اور آج میرے دربار میں آ کے اپنا ماتھا لگائے گا، نماز پڑھے گا، میرے سامنے اپنا سر جھکائے گا، لیکن ہم لوگ بڑے تکبر اور بڑے مصروفیت کے ساتھ اس کی مسجد کے سامنے سے کراس کر کے نکل جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز چھوٹ جاتی ہے تو قضا پڑھیں، لیکن نماز کو کبھی نہ چھوڑیں اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو، نہیں تو بے چین روح، دیکھیے روح کی غذا جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ روح اللہ کا ہی ایک حصہ ہے، نور ہے۔ اگر اس کو اس کی غذا نہیں ملے گی تو وہ بے چین رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے کروڑ پتی، ادیوگ پتیوں کو، جو کہ، یا آپ میں سے چند لوگ خود محسوس کرتے ہوں گے کہ ایک بے چینی دل میں رہتی ہے، ایک بے چینی دل میں رہتی ہے۔ وہ بے چینی میرے بھائی آپ کی روح ہے، جو اس پنجرے میں بند ہے، اسے غذا نہیں مل رہی، وہ بھوکی ہے، اسے اللہ کی عبادت دو، اللہ کے سامنے اپنا سر لگاؤ، جھکاؤ، اس کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ۔ آج ہم لوگ اس فوہش ماڈرن سٹائل میں اپنی زندگی کو جی رہے ہیں، پنجابی گانے سن رہے ہیں، اور بھی طرح طرح کے میوزک ہیں جو ہم لوگ سن رہے ہیں، الٹے سیدھے گانے جن کا کوئی پیر نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ ہمارے یہاں گانوں سے کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے کہا گیا کیونکہ ذہن ہمارا جب گانوں پہ جاتا ہے تو بری بری چیزیں اس کے ساتھ جو جڑی ہوتی ہیں وہاں پر جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کمائیں، کمانے کے لیے منع نہیں ہے، لیکن
اگر آپ نماز چھوڑ کے اللہ کو بھول کے کمائیں گے تو یاد رکھنا کہ مجھے اور آپ کو اللہ پاک 2 منٹ میں ختم کر کے دوسری نئی قوم پیدا کر سکتا ہے زمین پہ۔ ایک بہت اچھا میسیج ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک واٹس ایپ پہ میرے پاس میسیج آیا، آپ اسے کہانی کے طور پہ لے سکتے ہیں، لیکن ایک بہت اچھا میسیج ہے کہ اس کے اندر ایک بار ایک شخص تھے، وہ اصلی ہے نقلی ہے، لیکن اگر آپ اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی ذہنیت ایسے چلتی ہے تو ہم لوگ اس کو تر و تازہ کر سکتے ہیں۔ ایک شخص تھے جنہیں ذاکر نائک صاحب جیسے بڑے بڑے اسلامک لیکچرار جو تھے وہ ان کا ذہن نہیں بنا سکے، وہ مطلب مورتی پوجا اور ان سب باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ تو ایک دن ایک سبزی والا آیا تھا، وہ الحمدللہ مسلمان تھا، تو اس نے اس سے پوچھا کہ یار تو ٹوپی لگا کے گھومتا ہے تو کیا فائدہ ہے تیرا، اگر اللہ ہوتا تو سبزی تھوڑی بیچ رہا ہوتا۔ تو کہہ رہے آپ بڑے پڑھے لکھے اور ذہین آدمی ہیں، میں آپ کے ساتھ زیادہ بحث تو نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا جسے آپ بھی مانتے ہوں گے۔ دیکھیے، یا تو اللہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر اللہ نہیں ہے، مرنے کے بعد میرا بھی آپ جیسا حشر ہو جائے گا تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اگر اللہ ہے تو میں اوپر ہوں گا اور آپ نیچے ہوں گے۔ اسی بات کے ساتھ میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگ اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، میری دعا میں آپ لوگ ہمیشہ شامل ہیں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین، اور دین پر چلنے والا بنائے، آمین، اور ہمیشہ اپنی رہنمائی میں اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔